ہم نے پرائیویٹ ٹیلی ویژن یہاں رن کیا اور وہ پھر کمپنی فیل ہوئی. شروع میں تو مجھے بہت سخت وہ ڈپریشن تھی کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ زندگی آگے کیا ہوگی. ایک سٹیج ایسی آئی کہ میں سوسائڈل تھا کہ یار یہ ٹرین آ رہی ہے، تیز آ رہی ہے، اسی وقت 30 سیکنڈ لگیں گے کہانی ختم ہو جائے گی. جب میں امریکہ سے لندن گیا میرے پاس $1 تھا صرف. بہت سی فیلیئرز بھی ہیں، میرے بھی فیلیئرز ہیں، ٹھیک ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ میرے کہاں فیلیئرز تھے اور کیوں تھے، ٹھیک ہے. اور نارملی وہ فیلیئرز کب ہوتے ہیں؟ جب آپ ڈیسیجن لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے. تو میں نے وہ فیلیئرز فیس کیے ہیں. میری کمپنی تھی NTM، ٹھیک ہے نا، جو نیٹ ورک ٹیلی ویژن مارکیٹنگ، جو پرائیویٹ ٹیلی ویژن میں PTV کے علاوہ واحد اس وقت کمپنی تھی، بلکہ پورے اس ریجن میں واحد کمپنی تھی. نہ انڈیا میں کوئی ایسی کمپنی تھی، نہ بنگلہ دیش میں کوئی ایسی کمپنی تھی، نہ سری لنکا میں ایسی کمپنی تھی، جاپان تک ایسی کوئی کمپنی نہیں تھی، ملیشیا میں نہیں تھی، انڈونیشیا میں نہیں تھی. ہم نے پرائیویٹ ٹیلی ویژن یہاں رن کیا اور وہ پھر کمپنی فیل ہوئی، ٹھیک ہے نا. اس کے فیلئر کے بہت سے ریزنز تھے، کچھ ایکسٹرنل ریزنز تھے، کچھ انٹرنل ریزنز تھے. تو آپ کو ہمیشہ آنیسٹلی ایویلیویٹ کرنا چاہیے یہ فیلئر کیسے ہوا. وہ سٹیج ایسی تھی 99 کی کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ زندگی آگے کیا ہوگی. وہ اتنا بڑا فیلئر تھا، مجھے دوبارہ وہاں سے شروع کرنا پڑا، ٹھیک ہے نا. میں پھر امریکہ گیا، میں نے وہاں سے پھر سیکھنا شروع کیا، میں نے کانفرنسز اٹینڈ کی، میں نے انٹرنیٹ کی طرف جو ہے میں مائل ہوا. پھر میں UK گیا، پھر میں ایک موبائل کمپنی میں نے جا کے کام کیا جو اس وقت جو ہے 3G ٹیلیفونی پہ کام کر رہی تھی. تو مجھے شروع میں تو مجھے بہت سخت جو ہے وہ ڈپریشن تھی، مشکلات تھیں. میرا سرجری ہوئی تھی، میرا ٹرپل بائی پاس ہوا تھا، میں اکیلا تھا اس وقت. تو میں نے وہاں سے پھر دوبارہ میں نے شروع کیا. تو 3 4 5 مہینے ایسے تھے جو بہت ہی مشکل تھے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں آگے میں بڑھوں گا کیسے. رسپانسبلٹیز بھی تھیں، ٹھیک ہے نا، بچے بھی میرے تھے، ان کو بھی میں نے جو ہے وہ سنبھالنا تھا، ان کی پڑھائی کا بھی میں نے سوچنا تھا. تو بہت سی چیزیں تھیں جو ذہن میں چل رہی تھی. ایک سٹیج ایسی آئی کہ میں سوسائڈل تھا. میں لندن میں تھا تو میں نے ٹرین پہ ٹریول کرنا بند کر دیا، کیونکہ میں اسٹیشن پہ کھڑا ہوتا تھا، پلیٹ فارم پہ کھڑا ہوتا تھا تو مجھے ٹیمپٹیشن ہوتی تھی کہ یار یہ ٹرین آ رہی ہے، تیز آ رہی ہے، اسی وقت میں ایک ہی منٹ میں 30 سیکنڈ لگیں گے کہانی ختم ہو جائے گی. میں نے اپنے آپ کو روکنے کے لیے میں نے بند کر دیا ٹرینز پہ جانا، میں بس پہ جانا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے نا. وہاں سے میں نے اپنے آپ کو پل بیک کیا. تو دیر از نو اسٹیج ان لائف جہاں سے آپ واپس نہیں آ سکے. آپ ہر جگہ سے واپس آ سکتے ہیں. صرف آپ کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھنا ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور یہ سمجھنا ہے آپ نے کہ یہ اتنی بڑی آپ کو گفٹ ہے خالق سے. جو آپ سانس لیتے ہیں نا، یہ بہت بڑی گفٹ ہے، اور جب تک آپ سانس لے سکتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ہر مشکل کو آپ جو ہے وہ سر کر سکتے ہیں. میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہوا ہے. جب میں امریکہ سے لندن گیا میرے پاس $1 تھا صرف. $1 کے ساتھ میں وہ فلائٹ لی، اور وہ ڈالر بھی جو ہے وہ $40 میں سے ایک بچا ہوا ڈالر تھا، کیونکہ تقریباً $35 لگتے تھے نیو یارک مینہٹن سے ایئرپورٹ تک جو ٹیکسی کا کرایہ تھا. $4 میں نے ایئرپورٹ پہ خرچے. کافی میں نے پی. میں سوچ رہا تھا، میرے ذہن میں تھا کہ اچھا میں جا رہا ہوں. صرف یہ تھا کہ لندن میں میرا کزن تھا تو اس نے مجھے آ کے ایئرپورٹ سے پک کرنا تھا. اب میں یہ صرف سوچ رہا تھا کہ اچھا اس نے پک کرنا ہے، اس کے بعد آگے دیکھیں گے کیا ہوگا. جس دن میں وہاں پہنچا $1 تھا میری جیب میں. اگلے دن مجھے جاب مل گئی، ٹھیک ہے نا. تو کوئی بھی ایسی سٹیج نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے بالکل ہی جو ہے نا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے، آپ دوبارہ کھڑے نہیں ہو سکتے. میں نے خود ایکسپیرینس کیا، تو مجھے اس لیے یہ اندازہ ہے. میں ویسے نہیں بات کر رہا، وہ موٹیویشنل سپیکنگ نہیں کر رہا، میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے. اور وہاں سے میں پھر واپس آیا ہوں، اور مجھے یقین تھا کہ یہ وقتی ہے. یہ بہت زیادہ کئی دفعہ ہوتا ہے میرے سے، آپ کا اتنا پریشر ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں یار یہ میں کس چکر میں پھنس گیا ہوں، ٹھیک ہے نا. کیا مجھے فائدہ ہے اس کا، اس زندگی کا مجھے کیا فائدہ ہے، اس زندگی کا کیا مقصد رہ گیا، ٹھیک ہے نا. یہ سارے سوال آتے ہیں ذہن میں. وہاں سے پھر اپنے آپ کو اگر آپ لے کے چلتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے نا پھر ایک ڈفرینٹ قسم کی سٹیل آتی ہے آپ میں.
ٹھیک ہے نا، وہ ساری چیزیں ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں.